اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در تفسیر این حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ تعالی خلق الملائکۃ ورکب فیہم العقل وخلق البہائم ورکب فیہا الشہوۃ وخلق بنی آدم ورکب فیہم العقل والشہوۃ فمن غلب عقلہ علی شہوتہ فہو اعلی من الملائکۃ ومن غلبت شہوته على عقله فهو ادنى من البهائم صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے اور ان میں عقل رکھی اور چوپایوں کو پیدا فرمایا اور ان میں شہوت رکھی اور بنی آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں عقل اور شہوت دونوں رکھی، تو جس کی عقل شہوت پر غالب آ گئی وہ ملائکہ سے افضل ہے، اور جس کی شہوت عقل پر غالب آ گئی وہ چوپایوں سے کمتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اللہ نے فرشتوں میں صرف عقل رکھی جس کا مقتضی طاعت اور بندگی ہے، لہٰذا فرشتوں سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے۔ حیوانات میں صرف شہوت رکھی ہے، جنسی ہو یا کھانے پینے کی۔ انسان میں عقل اور شہوت دونوں رکھی ہیں۔ ملائکہ کی غذا صرف عشق خداوندی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ بزرگ نے عالم کی مخلوق 3 قسم کی پیدا فرمائی ہے۔ ایک گروہ میں علم اور عقل اور سخاوت مکمل ہے، وہ فرشتہ ہے اور سوائے سجدے کے کچھ نہیں جانتا، اس کی ماہیت میں حرص و ہوا نہیں ہے، وہ نور مطلق ہے، خدا کے عشق سے زندہ ہے۔ ایک دوسرا گروہ جو عقل سے خالی ہے، مثل حیوان چارے سے موٹاپے میں ہے، وہ سوائے طویلہ اور گھاس کے کچھ نہیں دیکھتا ہے، وہ بدبختی اور شرافت سے غافل ہے۔ تیسرا آدم علیہ السلام کی اولاد اور انسان ہے، اس کا آدھا فرشتہ ہے اور آدھا گدھے سے ہے۔ گدھے والا آدھا عالم سفلی کی طرف مائل ہوتا ہے، دوسرا آدھا عالم علوی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دیکھ مارکے میں کون سا غالب ہوتا ہے، ان دونوں میں سے کون سا بازی جیتتا ہے۔ اگر عقل غالب ہو جائے تو زیادہ بڑھ گیا، امتحان میں یہ انسان فرشتوں سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حیوانات کو صرف خواب و خور کی فکر ہے، وہ شقاوت اور سعادت سے غافل ہیں۔ انسان روح انسانی اور جسم سے مرکب ہے، روح میں ملکیت ہے اور جسم میں حیوانیت ہے۔ سفلی یعنی جسم کا تعلق عالم سفلی ناسوت ہے، روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے۔ انسان کی ان دونوں قوتوں میں تصادم رہتا ہے۔ انسان روح کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، چونکہ اس نے جسمانی خواہش کو مغلوب کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر شہوت غالب ہو گئی تو کمتر ہے، یہ انسان چوپایوں سے کیونکہ بری حالت میں ہے، وہ دونوں قومیں جنگ اور لڑائی سے راحت میں ہیں، اور یہ انسان 2 مخالفوں کی وجہ سے عذاب میں ہے، اور یہ انسان بھی آزمانے سے تقسیم ہو گئے، آدمی کی صورت میں ہیں اور 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ پورا ڈوب چکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح فرشتوں سے جا ملا، صورت انسان کی ہے لیکن باطن جبرائیل علیہ السلام کا ہے، وہ غصہ اور خواہش اور قال و قیل سے نجات پا گیا، وہ ریاضت اور زہد اور جہاد سے چھوٹ گیا، گویا کہ وہ آدمی سے پیدا نہیں ہوا۔ دوسری قسم گدھوں سے جا ملی، خالص غصہ اور مجسم شہوت بن گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر انسان شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے تو حیوانات سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ حیوانات میں تو عقل نہ تھی۔ فرشتوں اور حیوانات میں ان متصادم طاقتوں کی کشمکش نہیں ہے، انسان ان کی کشمکش سے عذاب میں ہے۔
اب انسانوں میں بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ جس نے خالص ملکیت اختیار کر لی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ فرشتوں ہی میں جا شامل ہوئے۔ یہ سب چیزیں بتقاضائے جسم ہوتی ہیں۔ مجاہدوں کی ریاضت اخلاق ذمیمہ کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ جب وہ نہ رہے تو مجاہدوں کی ضرورت نہیں رہی۔ انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جو بالکل حیوانات اور گدھوں کی طرح ہیں۔ ان میں ملکیت تھی لیکن وہ کم ظرف تھے۔ ان میں سے ملکیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام والی صفت ان میں تھی، چلی گئی۔ وہ گھر تنگ تھا، وہ صفت موتی تھی۔ وہ شخص بے جان ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے جب اس کی جان اس جبرائیل صفت کے بغیر ہو جاتی ہے۔ گدھا ہو جاتا ہے۔ انسان کوا بن جاتا ہے جب کووں کا اتباع کرتا ہے۔ جان جسم بن جاتی ہے جب وہ بے جان ہوتی ہے، کیونکہ وہ جان جو وہ صفت نہیں رکھتی پست ہے۔ یہ بات سچی ہے اور صوفی نے کہی ہے۔ وہ حیوانات سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہے، دنیا میں بہت سے نازک کام کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس طرح روح نکل جانے سے جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جان کے نکل جانے سے جان مردہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جب روح کے اوصاف باقی نہ رہیں تو روح مردہ ہو جاتی ہے۔ مزید برآں انہوں نے زاغ صفت انسانوں کی پیروی شروع کر دی تو یہ کوے کی طرح مکر، حرص، مردار خوری کے عادی ہو گئے۔ جب روح اپنے خواص کھو بیٹھے تو وہ جسم ہے۔ جس روح میں روح کے خواص نہ رہیں وہ بہت پست اور وحیل ہے۔ صوفیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ عالم ناسوت میں اس کی مشغولیت حیوانوں سے بھی بڑھ جاتی ہے، اور یہ عالم ناسوت کے مشاغل میں حیوانوں سے زیادہ مشقت اٹھاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو مکر اور فریب وہ کر سکتا ہے وہ دوسرے حیوان سے رونما نہیں ہوتے ہیں۔ دوزی کے کپڑے بننا، موتیوں کو دریا کی گہرائی سے پانا، علم ہندسہ کی باریک صنعتیں یا نجوم اور علم طب اور فلسفہ، کیونکہ ان کا تعلق اسی دنیا سے ہے، ان کا رخ 7ویں آسمان کی طرف نہیں ہے۔ یہ سب استبل کی تعمیر کا علم ہے جو گائے اور اونٹ کی رہائش کا ستون ہے۔ چند دن حیوان کو زندہ رکھنے کی وجہ سے ان احمقوں نے ان کا نام رموز رکھ لیا۔ راہ حق کا علم اور اس کی منازل کا علم اس کو صاحب دل یا اس کا دل جانتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب یہ وہ مکاریاں کرتا ہے جو حیوانات سے متصور نہیں ہیں۔ عالم ناسوت کے مشاغل کی حیوانات تکلیف نہیں اٹھاتے ہیں۔ ان تمام دستکاریوں کا تعلق عالم ناسوت سے ہے اور یہ صرف دنیا داری ہے، اور اس کا رخ ملائے اعلیٰ کی طرف بالکل نہیں ہوتا ہے۔ یہ جس قدر علوم ہیں صرف عالم ناسوت کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہیں جو حیوانات کی آخری منزل ہے۔ یہ علوم چند روزہ زندگی کے لیے ہیں، ان کو یہ احمق فلاسفہ رموز سے تعبیر کرتے ہیں۔ طریقت اور اس کے منازل دل اور صاحب دل جانتا ہے، دراصل وہ رموز کہلانے کے مستحق ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بس اس سبعی اور بہیمی ترکیب سے پاکیزہ حیوان پیدا کیا اور اس کو عقل سے مانوس کیا۔ اس روح سے محروم قوم کا نام جانوروں جیسے کر دیا، کیونکہ بیماری کو نیند سے کیا نسبت ہے، حیوانی روح ہونے کے علاوہ کچھ نہیں رکھتی ہے۔ یہ لوگ الٹے حواس رکھتے ہیں۔ بیداری آئی تو حیوانی نیند نہ رہی، تو اس نے تختی سے اپنا حس کا الٹا ہونا پڑھ لیا۔
اس کی حس کی طرح جس کو نیند نے مغلوب کر دیا، جب وہ بیدار ہوا اس کو اس کا الٹا پن واضح ہو گیا، لامحاظ وہ نچلوں میں نچلا ہو گیا۔ اس کو چھوڑ، 3 غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، لا احب الآفلین، کیونکہ بدلنے اور مقابلے کی طاقت پستی سے اس کو تھی اور اس نے اس کو ختم کر دیا۔ پھر حیوان میں چونکہ طاقت ہی نہیں ہے، حیوانیت میں رہنے کا اس کا عذر واضح ہے، جبکہ اس کی وہ استعداد ختم ہو گئی جو رہنما ہے، وہ جو غذا وہ کھائے گا گدھے کا مغز ہے، اگر بھلا داں کھائے گا وہ افیون بن جائے گا، اس کے بے ہوشی اور بے عقلی بڑھ جائے گی۔ ایک دوسری قسم رہ گئی کوشش کرنے میں، جو آدھی حیوان آدھی با ہدایت زندہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب انسان روح حیوانی کھو بیٹھے تو وہ حیوان ہے، اسی لیے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا، اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہیں۔ روح انسانی بیدار ہے اور ان کی روح سوئی ہوئی ہے۔ روح حیوانی، یہ روح عقل اور مقتضیات سے اس طرح غافل ہے جیسے کہ کوئی سویا ہوا ہو اور اپنے حواس کو عقل کے مقتضیات کے برعکس کام میں لائے۔ جب ان میں بیداری آئے گی تو ان کو حواس کے الٹا ہو جانے کا احساس ہوگا۔ نیند سے بیدار ہو کر انسان سمجھتا ہے کہ نیند کی حالت میں اس کے حواس صحیح کام نہیں کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر ہم اس کو کم تر سے کم تر مخلوق میں لوٹا لائے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج کی الوہیت سے جدائی اختیار کر لی تھی کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ ایسا انسان بدترین مخلوق ہے، اس لیے کہ اس میں بھلائی کی استعداد تھی، اس نے اس کو تباہ کیا۔ دیگر حیوانات میں استعداد ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ بہیمیت میں معذور ہیں۔ جب انسان نے استعداد کو ختم کر دیا تو جو غذا استعمال کرے گا مزید حماقت کا سبب بنے گی۔ بھلانواں سکتہ اور بے ہوشی کے ازالے میں مفید ہے، لیکن وہ الٹا اثر کرے گا۔ یہ عام مومنین کی قسم ہے جن کا نفس لوامہ ہے۔ ان انسانوں کی عقل و نفس، روح و تن کی کشمکش میں رہتی ہے۔ پہلا گروہ جس کا بیان یک گروہ مستغرق مطلق شدہ میں تھا، ان کا نفس مطمئنہ ہے۔ دوسرا گروہ جس کا بیان قسم دیگر باہراں ملحق شدند میں تھا، اس کا نفس امارہ ہے۔ اس تیسرے گروہ کی کشمکش کو مجنوں اور اس کی اونٹنی کے قصے سے واضح کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ دن رات جنگ اور کشمکش میں ہے، اس کا ایک اس کے دوسرے سے مقابلے میں ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے، چالش عقل با نفس ہمچوں تنازع مجنون، با ناقہ و میل مجنوں سوی حرہ و میل ناقہ سوی قرہ۔ چنانچہ مجنوں گفتہ ہوا ناقتی خلفی بقدامی الہوا و انی و ایہا لمختلفان، یعنی عقل کا نفس سے مقابلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مجنوں کا اونٹنی کے ساتھ جھگڑا، اور مجنوں کا میلان شریف زاری کی طرف اور اونٹنی کا میلان بچے کی جانب۔ چنانچہ مجنوں نے کہا، میری اونٹنی کا میلان میرے پیچھے اور میرا میلان آگے میں، اور وہ دونوں مختلف ہیں۔
جیسا کہ مجنو اونٹنی کے ساتھ مقابلے میں تھا، کبھی اونٹنی غالب آ گئی اور کبھی آزاد مجنو۔ وہ لوگ یقیناً مجنو اور اس کی اونٹنی کی طرح ہیں، وہ آگے کو کھینچتا ہے اور یہ ضد سے پیچھے کو۔ مجنو کی خواہش لیلا کی جانب روانہ ہے، اونٹنی کی خواہش پیچھے کو بچے کے لیے دوڑاتی ہے۔ اگر مجنو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے غافل ہو جاتا، اونٹنی لوٹ جاتی اور واپس آ جاتی۔ چونکہ اس کا بدن عشق اور دیوانگی سے پر تھا، اس کے لیے بے ہوش ہو جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جو نگراں ہوتی وہ عقل تھی، عقل کو لیلا کا عشق لے اڑا تھا۔ لیکن اونٹنی بہت نگراں اور چست تھی، جب وہ اپنی مہار کو ڈھیلا دیکھتی وہ اس سے سمجھ جاتی کہ وہ غافل اور حیران ہو گیا ہے، بغیر تاخیر کے بچے کی طرف رخ کر دیتی۔ جب وہ ہوش میں آتا تو دیکھتا کہ جگہ سے وہ میلوں پیچھے لوٹ گئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حرہ کا مطلب ہے شریف عورت یعنی لیلا، قرہ کا مطلب ہے گھوڑے کا بچہ۔ مولانا نے یہاں اونٹ کا بچہ مراد لیا ہے۔ مشہور ہے کہ مجنو کو معلوم ہوا کہ لیلا آ رہی ہے تو اس کے استقبال کے لیے چلا۔ جس اونٹنی پر سوار ہوا اس کے بچے کو گھر پر چھوڑ گیا۔ راستے میں اس کی اور اونٹنی کی کشمکش شروع ہوئی۔ مجنو چاہتا تھا کہ اونٹنی آگے بڑھے تاکہ لیلا کا وصال حاصل ہو۔ اونٹنی گھر کی طرف لوٹنا چاہتی تھی تاکہ بچے کے پاس پہنچے۔ مجنو کی ذرا سی غفلت ہوتی تو وہ اونٹنی پیچھے کو پلٹ جاتی۔ چونکہ مجنو کا جسم عشق سے پر تھا اس لیے وہ اونٹنی کی اس حرکت سے بے ہوش ہوا جاتا تھا۔ انسان کی عقل اس کے کام کی نگہبانی کرتی ہے۔ مجنو عشق میں بے عقل ہو چکا تھا۔ ناقہ کو ہوش تھا، وہ جب دیکھتی کہ اس کی مہار ڈھیلی ہے تو فوراً سمجھ جاتی کہ مجنو غافل ہے اور پیچھے کی طرف چل پڑتی۔ جب مجنو کو ہوش آتا وہ دیکھتا کہ اونٹنی میلوں پیچھے واپس ہو گئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 3 روز کے راستے پر ان احوال میں مجنو سالوں آنے جانے میں لگا رہا۔ بولا، اے اونٹنی، جبکہ ہم دونوں عاشق ہیں، ہم 2 مخالف بہت نامناسب ساتھی ہیں۔ تیری محبت اور مہار میرے موافق نہیں ہے، تجھ سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ یہ 2 راستے کے ساتھی ایک دوسرے کے رہزن ہیں۔ وہ جان گمراہ ہے جو جسم سے باہر نہ آئے۔ جان عرش کی جدائی میں فاقے میں ہے، جسم جھاڑ کے عشق میں اونٹنی کی طرح ہے۔ جان اوپر کی جانب بازو کھولتی ہے، جسم نے زمین میں پنجے گاڑ دیے ہیں۔ اے وطن کے عاشق، جب تک تو میرے ساتھ رہے گی تو میری جان لیلا سے دور رہے گی۔ اس قسم کے احوال میں میری عمر گزر گئی، جیسا کہ برسوں تک تیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ۔ وصال تک یہ راستہ 2 قدم کا تھا۔ میں 60 سال تک تیرے مکر کی وجہ سے راستے ہی میں رہا۔ راستہ نزدیک تھا اور مجھے بہت دیر ہو گئی، اس سواری سے میں بھر پایا۔ اس نے اپنے آپ کو اوندھا اونٹنی سے گرا دیا۔ کہاں میں غم سے کتنا جل رہا ہوں۔ اس پروسیع جنگل تنگ ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو پتھریلی زمین میں گرا دیا۔ نیچے کی جانب اس نے اپنے آپ کو ایسا گرایا، تقدیر سے اس وقت اس کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مجنو اس 3 روزہ مسافت میں اسی حالت میں کئی سال رہا۔ پھر اس نے سوچا کہ 2 متضاد سمتوں کے عاشقوں کا باہمی سفر طے نہ ہو سکے گا۔ اونٹنی مجنو کا راستہ کھوٹا کر رہی ہے اور مجنو اونٹنی کا راستہ خراب کر رہا ہے۔ بالآخر مجنو نے اونٹنی کو چھوڑا اور چل پڑا۔ مولانا فرماتے ہیں، جو شخص جسم کا ساتھ نہ چھوڑے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے۔ جان اور جسم کی بھی خواہشات جدا گانہ ہیں، ان دونوں کا ساتھ نہیں نبھ سکتا۔
جان کی پرواز عالم بالا کی جانب ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی مقصد حاصل نہ ہوگا۔ مجنوں نے کہا اس کشمکش میں میرا وقت ضائع ہوا۔ وہ میدان جس میں 40 سال تک بنی اسرائیل چکر کاٹتے رہے تھے اس کو تیا کہتے ہیں، اور شام کو اسی جگہ پر ہوتے تھے جہاں سے صبح کو چلے تھے۔ مجنوں نے پھر اپنے آپ کو اونٹنی پر سے سر کے بل گرا دیا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے پاؤں کو باندھا اور بولا گیند بن جاؤں گا، اس کے بلے کے موڑ میں لڑکتا ہوا جاؤں گا۔ خوش کلام حکیم اسی لیے نفرت بھیجتا ہے اس سوار پر جو جسم سے نیچے نہ اترے۔ اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے کب کم ہوتا ہے، اس کے لیے گیند بن جانا زیادہ بہتر ہے۔ گیند بن جا، سچائی کے پہلو پر لڑکتا لڑکتا عشق کے بلے کے موڑ میں، کیونکہ یہ سفر بعد میں خدا کی کشش سے ہوگا، اور اونٹنی پر سفر ہماری رفتار ہوگی۔ اس طرح کا سفر اپنی جنس سے جدا گانا ہے، کیونکہ وہ جن و انس کی کوشش سے بڑھا ہوا ہے۔ عام کشش اس طرح کی کشش نہیں ہے جس کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل نے قائم کیا ہے۔ والسلام۔ اس غلام کی وجہ سے قصہ مختصر کر دے جس نے بادشاہ کو پیغام لکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حکیم صنائی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا عشق لیلا کے عشق سے کم نہیں ہے۔ جب مجنوں لیلا کے عشق میں اونٹنی کو خیر بات کہہ سکتا ہے تو خدا کے عشق میں جسم کی سواری کو یقیناً خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں گیند بن جا اور لڑکتا ہوا اس کے دربار تک پہنچ جا۔ اس سفر میں ابتداً تو کوشش کرے گا، پھر اللہ کی جانب سے کشش شروع ہو جائے گی۔ جذب خداوندی سے جو رفتار ہوگی وہ محض عطائے خداوندی ہے۔ یہ خدائی جذب عام جذب نہیں ہے جو ہر راستے میں حاصل ہو جائے، یہ وہ جذب ہے جس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی نے قائم کیا ہے اور ان کے جانشینوں کو حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نبشتن آن غلام قصہ شکایت نقصان اجر سوئی بادشاہ، یعنی تنخواہ گھٹنے پر بادشاہ کو اس غلام کی شکایت لکھنے کا قصہ۔ ایک رقع جنگ اور خودبینی اور کینہ سے بھرا ہوا نازک مزاج شاہ کی پیشی میں روانہ کرتا ہے۔ جسم رقع ہے، اس کو دیکھ لے کہ بادشاہ کے مناسب ہے، پھر لے جا، گوشے میں جا، خط کو کھول پڑھ، دیکھ لے کہ اس کی عبارت شاہوں کے مناسب ہے، اگر مناسب نہ ہو اس کو پھاڑ دے، دوسرا خط لکھ اور تدبیر کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، غلام کی انتہائی حماقت تھی کہ اس نے غصے سے بھرا ہوا خط لکھا، اور وہ بھی نازک مزاج بادشاہ کو، جس میں اپنی بڑائی جتلائی۔ مولانا نے یہاں سے ارشادی مضمون شروع کر دیا ہے کہ تیرا جسم بمنزلہ اس غلام کے خط کے ہے، اس میں دیکھ لے کہ شاہ کے لائق اور صاف ہے یا نہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن جسم کا خط کو کھولنا آسان نہ سمجھ، ورنہ ہر آدمی دل کا راز کھلم کھلا دیکھ لیتا۔ خط کو کھولنا بہت دشوار اور سخت ہے، بہادروں کا کام ہے نہ کہ کھلنڈرے بچوں کا۔ ہم سب فہرست پر قانے ہو گئے ہیں کیونکہ حرص و خواہش سے آلودہ ہیں۔ وہ فہرست عوام کے لیے جال ہے، حتیٰ کہ خط کے مضمون کو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ خط کے عنوان کو کھول، منہ کو نہ موڑ، اس بات سے اور خدا صواب کو زیادہ جانتا ہے۔ وہ عنوان مثلاً زبانی اقرار ہے، سینے کے خط کے مضمون کو آزما لے کہ وہ تیرے اقرار کے مطابق ہے، تاکہ تیرا کام منافقانہ نہ ہو۔
جبکہ تو بہت بھاری بورا لے جا رہا ہے، کم از کم یہ ہو کہ اس کو دیکھ لے کہ تو اپنے بوریے میں کیا چیز کڑوی اور کیا میٹھی رکھتا ہے۔ اگر لے جانے کے قابل ہے لے جا، ورنہ پتھر سے اپنے بورے کو خالی کر لے۔ اس جھگڑے اور ذلت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ بورے میں وہ بھر لے جو لے جانا چاہیے۔ بھلے ملوک اور شاہوں کی جانب کیا یہ برا نہیں ہے کہ یہ ریت سے بھرا بورا تو لے جائے، اور وہ بھی حقیر و ناچیز ہو۔ اگر تو اس کو لال سے نہیں بھر سکتا ہے، خالی ہونا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تیرے جسم کی ہم جنس ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جسم کے اس خط کو کھولنا اور پڑھنا آسان نہیں ہے۔ اپنے جسم کے خط کو مخصوص لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں، عوام کو اپنے دلوں کے رازوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم نیک کاموں کی فہرست پر اکتفا کر بیٹھے ہیں جس میں صرف عنوانات ہوتے ہیں، یعنی صرف ظاہر کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ یہ عنوان عوام کو پھنسانے کا جال ہے۔ وہ خط کے مضمون کو بھی عنوان جیسا سمجھ بیٹھتے ہیں، یعنی باطن کو ظاہر جیسا جان لیتے ہیں۔ خط کے مضمون کو پڑھنا چاہیے۔ ایمان کا زبانی اقرار عنوان ہے، اصل ایمان دل میں ہے۔ اگر صرف زبانی اقرار ہے اور قلبی تصدیق نہیں ہے تو یہ نفاق ہے۔ جب تو بادشاہ کے سامنے تحفے میں کوئی بورا بھرا ہوا لے جا رہا ہے تو کم از کم یہ دیکھ لے کہ اس میں کیا چیز ہے۔ اگر بادشاہ کے مناسب نہیں ہے تو بورا خالی کر لے اور اس میں وہ بھر لے جو بادشاہ کے مناسب ہو۔ یہ بری بات ہوگی کہ تو معمولی ریت کا بورا بھر کر لے جائے۔ اگر انسان اپنے جسم کو اخلاق حسنہ سے نہیں بھر سکتا تو کم از کم اتنا ہو کہ اخلاق رذیلہ سے وہ خالی ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن فقیہ با دستار بزرگ او آن کا دستارش بر بود او بانگ او نعرہ فقیہ کہ بازش کن او ببیں کہ چہمی بری آنگاہ ببر، یعنی اس فقیہ کی حکایت جو بڑی پگڑی والا تھا اور اس کی جو پگڑی اچک لے گیا، اور فقیہ کا پکارنا اور للکارنا کہ اس کو کھول اور دیکھ کے کیا لے جا رہا ہے، تب لے جا۔ ایک فقیہ نے چیتھڑے چنے تھے اور اپنی پگڑی میں لپیٹ لیے تھے تاکہ وہ موٹی ہو جائے اور بڑی نظر آئے۔ جب وہ حتیم میں مجلس میں آئے، مختلف کپڑوں کے چیتھڑے جوڑے تھے، ان سے بظاہر پگڑی کو سجایا تھا۔ پگڑی کا ظاہر بہشت کے جوڑے کی طرح تھا، باطن منافق کی طرح رسوا اور بھدا۔ ٹکڑے ٹکڑے گدڑی اور روئی اور پوستین اس پگڑی کے اندر دفن تھے۔ اس نے صبح صبح مدرسہ کا رخ کیا تاکہ شان و شوکت کی وجہ سے نذرانے حاصل کرے۔ اندھیرے راستے میں ایک کپڑے اتارنے والا شخص فن دکھانے کے لیے منتظر کھڑا تھا۔ وہ اس کے سر سے پگڑی لے اڑا، پھر بھاگا تاکہ اپنا کام بنا لے۔ فقیر نے اس کو آواز دی، اے بیٹا، پگڑی کو کھول پھر لے جا۔ تو جو اس طرح چار پروں سے اڑ رہا ہے، اس تحفے کو کھول جو تو لے جا رہا ہے، اس کو کھول، اپنے ہاتھ سے ٹٹول، پھر چاہے لے جانا، میں نے معاف کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس فقیہ کا دستار کو غلط چیزوں سے بھرنا کس قدر برا تھا، یعنی اس پگڑی کو کھول کر دیکھ اس میں کیا ہے۔ حتیم خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس پر عمارت نہیں ہے، چار پروں سے اڑنا یعنی بہت تیز بھاگنا۔ فقیر نے کہا کہ میں نے تجھے وہ دستار بخش دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جو بھاگ رہا تھا جب اس نے اس کو کھولا لاکھوں چیتھڑے راستے میں بکھر گئے۔ اس کی اس موٹی ناپکار پگڑی سے ایک گز پرانا کپڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ چیتھڑے کو زمین پر پٹخا کہ اے نالائق، اس فریب سے تو نے ہمیں کام سے روک دیا۔ یہ کیا مکر ہے اور کیا فریب ہے اور دغا ہے کہ تو نے مجھے شکار کے پھندے میں پھنسا دیا۔ ان چیتھڑوں سے تجھے شرم نہ آئی، فریب سے تو نے مجھے پھنسا دیا، اے دغا باز۔ اس نے کہا میں نے فریب کیا لیکن تجھے خلوص سے میں نے قصہ بتا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اندر کے چیتھڑے بکھر گئے اور ایک گز پرانا کپڑا ہاتھ میں رہ گیا۔ اس چور نے اس کپڑے کو زمین پر پھینک دیا اور فقیہ پر ناراض ہوا۔ اگر میں اس پگڑی کی فکر میں نہ پڑتا تو اور کوئی مفید چوری کر لیتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نصیحت دنیا مراحل دنیا را بر زبان حال و بے وفائی خود را و نمودن بوفا جویندگاں، یعنی زبان حال سے دنیا داروں کو دنیا کی نصیحت اور وفا کی جستجو کرنے والوں کو اپنی بے وفائی دکھانا۔ اسی طرح اگرچہ دنیا بہترین شگفتہ ہے، بلند آواز سے اس نے سب کو اپنا عیب بتا دیا۔ اے استاد، اس بناؤ اور بگاڑ میں بناؤ فریب ہے اور بگاڑ نصیحت سمجھ۔ بناؤ کہتا ہے آ جا میں مبارک قدم ہوں، اور بگاڑ نے اس سے کہا چلا جا میں کچھ نہیں ہوں۔ اے بہاروں کی رونق سے ہونٹ کاٹنے والے، خزاں کی سردی اور زردی کو دیکھ لے۔ تو نے دن میں سورج کا حسین چہرہ دیکھ لیا، غروب کے وقت اس کی موت کو یاد کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تجھے ابتداً دھوکہ لگا لیکن آخر میں تو میں نے تجھے سب سمجھا دیا تھا۔ دنیا بھی ابتداً مکر کرتی ہے لیکن آخر میں اپنے عیوب ظاہر کر دیتی ہے۔ دنیا عالم کون و فساد ہے، یعنی اس کے کاموں میں بناؤ بھی ہے اور بگاڑ بھی۔ بناؤ فریب دیتا ہے تو بگاڑ دنیا کا عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ دنیا کا بناؤ اپنی طرف کھینچتا ہے اور بگاڑ دنیا کی بے ثباتی ظاہر کرتا ہے۔ انسان موسم بہار کی رنگینیوں پر تعجب کرتا ہے، اس کی خزاں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دن میں سورج کا چہرہ حسین ہوتا ہے، غروب کے وقت اس کے چہرے پر مردنی چھا جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو نے حسین خیمے پر 14ویں کے چاند کو دیکھ لیا، گھٹاؤں میں اس کی حسرت کو بھی دیکھ لے۔ ایک لڑکا حسن کی وجہ سے لوگوں کا آقا بنا، بڑھاپے کے بعد بڈھا بے عقل لوگوں میں ذلیل ہو گیا۔ اگر چاندی جیسے بتوں کے جسم نے تیرا شکار کر لیا ہے، بڑھاپے کے بعد جسم کو دیکھ لے جو روئی کا کھیت ہے۔ اے روغنی غذاؤں کے دیکھنے والے اٹھ، پاخانے میں ان کا فضلہ دیکھ لے، نجاست سے دریافت کر کہ وہ تیری خوبی کہاں ہے، وہ تیرا فریب اور حسن اور پسندیدگی کہاں ہے۔ تشت پر تیرا ناز و انداز اور نرمی اور عادت کہاں ہے، چنگیزی پر تیرا جلوہ اور انوکھا پن اور خوشبو کہاں ہے۔ وہ کہتی ہے وہ دانا تھا، میں اس کا جال ہوں، جب تو شکار بن گیا دانا چھپ گیا۔ بہت سی انگلیاں استادوں کے لیے باعث رشک ہوتی ہیں دستکاری میں، لیکن انجام کار وہ کانپتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہی لڑکا جو اپنے حسن کی وجہ سے لوگوں کا آقا بنتا ہے، بڑھاپے میں بڈھا بے عقل ہو کر رسوا ہوتا ہے۔ روئی کا کھیت یعنی بڑھاپے میں تمام بدن پر سفید بال آ جاتے ہیں۔ وہی روغنی غذائیں جو انتہائی مرغوب ہوتی ہیں، جب فضلہ بن کر بیت الخلا پہنچتی ہیں تو ناقابل دید ہوتی ہیں۔ فضلہ زبان حال سے کہتا ہے وہ میری پہلی حالت جال کا دانہ تھی، جب تو پھنس گیا تو اب دانہ غائب ہو گیا ہے۔
دستکار کی وہی انگلیاں جو کبھی فن کے استادوں کے لیے باعث رشک تھیں بڑھاپے میں کانپنے لگتی ہیں۔ جوانی کی مست نرگسی آنکھیں بڑھاپے میں چندھی ہو جاتی ہیں جس سے ہر وقت پانی بہتا ہے۔ بڑے سے بڑا بہادر بڑھاپے میں بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بناؤ کے بعد بگاڑ ہے، انسان کو اسے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جان جیسی مست آنکھ کی نرگس بالآخر چندھی دیکھ لے اور ان میں سے پانی بہتا ہوا، وہ بہادر جو شیروں کی صفوں میں جاتا ہے آخر میں وہ چوہے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ پیشہ ور کی دوربین تیز طبیعت کو بوڑھے گدھے کی طرح بے عقل دیکھ لے، مشکبار زلف اور ہوش ربا گھونگر والے بال انجام میں بوڑھے گدھے کی بھدی دم ہیں۔ اس کے بناؤ کو شروع میں پرلطف حسین دیکھ لے اور اس کے آخر میں اس کی رسوائی اور فساد کو دیکھ لے، کیونکہ اس نے جال کو ظاہر کر کے دکھا دیا۔ تیرے سامنے کچوں کی مونچھ نوچتی، پس تو نہ کہہ کہ دنیا نے مکر سے مجھے لبھایا، ورنہ میری عقل اس کے جال سے آرام پاتی۔ خبردار، سونے کی گردن بند اور پر تلوں کو دیکھ، طوق اور زنجیر اور بیڑی بن گیا۔ اسی طرح دنیا کے ہر جز کو گن لے، اس کے اول اور آخر کو نظر میں لے آ۔ جو انجام کو زیادہ دیکھنے والا ہے وہ زیادہ نیک بخت ہے، جو چر کو زیادہ دیکھنے والا ہے وہ زیادہ مردود ہے۔ فخر بھرے چاند کی طرح ہر ایک کا چہرہ دیکھ لے، جبکہ آغاز دیکھ لیا ہے انجام بھی دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دنیا کا بگاڑ ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کا بناؤ انسان کے لیے جال ہے۔ انسان کا یہ عذر بیکار ہے کہ دنیا نے فریب دیا۔ وہی چیزیں جو رونق کا باعث ہیں ان کا انجام تباہی ہے۔ تمام اجزائے عالم کا یہی حال ہے، ان کی ابتدا بناؤ ہے اور انجام بگاڑ پر ہے۔ دنیا کی چیزوں کے انجام پر جو نظر رکھے گا وہ نیک بخت ہے۔ چر جس میں جانور کو گھاس دانہ کھلایا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ تو شیطان کی طرح کانا نہ بنے، وہ آدھا دیکھتا ہے آدھا نہیں۔ ناقص کی طرح اس نے آدم کی مٹی کو دیکھا، ان کے دین کو نہ دیکھا۔ اس جہان کو دیکھا، ان کو اس جہان کا دیکھنے والا نہ سمجھا۔ اے بڑے بہادر، مردوں کی عورتوں پر فضیلت طاقت اور کمائی اور جائیداد کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ شیر اور ہاتھی کو آدمی پر فضیلت ہوتی۔ اے میرے چچا، طاقت کی وجہ سے۔ اے موقع پرست، مردوں کی عورتوں پر فضیلت اس لیے ہے کہ مرد انجام بھی زیادہ ہے۔ جو مرد انجام پر نظر رکھنے میں ٹیڑھا ہے وہ انجام پر نظر رکھنے والوں سے عورتوں کی طرح کم ہے۔ دنیا سے دو مختلف آوازیں آتی ہیں، دیکھنا ہے کہ تو کون سی کے لیے مستعد ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ہر چیز کے آغاز و انجام کو دیکھ لے، شیطان کی طرح یہ نہ کر کے کچھ دیکھے کچھ نہ دیکھے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک جز دیکھا، دوسرے جز پر نظر نہ کی، جسم کو دیکھا، روح کو نہ دیکھا۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت مردوں کی عاقبت بینی کی وجہ سے ہے۔ طاقت کی بنیاد پر افضلیت ہو تو پھر انسان سے شیر اور ہاتھی افضل ہونا چاہیے۔ موجود حال کو دیکھنے والا، معال پر نظر نہ کرنے والا، دنیا کے عروج اور زوال سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت شروع کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس کی ایک آواز متقیوں کو جگانے والی ہے، اس کی دوسری آواز بدبختوں کے لیے فریب ہے۔ کانٹے کی آواز اور غنچے کی آواز سن، اس کے بعد اس کے کانٹے کی آواز کا گرویدہ ہو جا۔ اے بڑوں کے فخر، میں غنچہ کا کانٹا ہوں، پھول جھڑ جاتا ہے، میں کانٹوں کی شاخ رہ جاتی ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دنیا کی ناپائیداری کی آواز سے متقی خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں، دنیا کے جاہ و اقبال کی آواز پر بدبخت فریفتہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے زوال اور عروج کی آواز سن اور پھر زوال کی آواز پر عمل کر۔ زوال کی آواز کہتی ہے کہ دنیا کی رونق ختم ہونے والی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے غنچے کی آواز ہے کہ یہ گل فروش ہے، اس کے کانٹے کی آواز ہے کہ ہماری جانب آنے کی کوشش نہ کر، تو نے اس کو قبول کر لیا، دوسری سے رہ گیا، کیونکہ عاشق معشوق کے مخالف سے بہرا ہے۔ ایک آواز یہ ہے کہ یہ میرا فی الحال ہے، دوسری آواز ہے میرے انجام کو دیکھ، میری موجودہ حالت مکر اور کینہ جیسی ہے۔ آغاز کے آئینے میں انجام کا نقش دیکھ لے، جب تو نے ان دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیا، دوسری کا مخالف اور ناقابل بن گیا۔ مبارک ہے وہ کہ جس نے پہلے وہ سن لی جس کو مردوں کی عقلیں اور کان سن چکے ہیں۔ اس نے خالی گھر پایا، جگہ پر قبضہ کر لیا، اس کے علاوہ اس کو ٹیڑھی نظر آئے گی یا عجیب۔ وہ کورا پیالہ جس نے پیشاب جذب کر لیا، اس نجاست کو پانی ختم نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ہر چیز ایک چیز کو کھینچتی ہے، کفر کافر کو ہدایت یافتہ کو، کفر کافر کو ہدایت یافتہ کو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دنیا کی رونق اپنی طرف بلاتی ہے، دنیا کا زوال کہتا ہے کہ میرے قریب نہ آ۔ اگر انسان دنیا کی ایک آواز قبول کر لیتا ہے تو پھر دوسری آواز سے وہ بے تعلق ہو جاتا ہے۔ دنیا کہتی ہے میں اپنی رونق کے ساتھ موجود ہوں، دوسری آواز کہتی ہے کہ دنیا کے انجام کو دیکھ لے۔ موجودہ صورت مکر و فریب ہے، آغاز کے آئینے میں انجام دیکھ لے۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو آغاز میں انجام کو دیکھ لے۔ اگر انسان نے صرف آغاز کی پکار سنی تو وہ اس کے دل میں گھر کر لے گی، پھر وہ انجام کی آواز سننا پسند نہ کرے گا۔ انسان جب آغاز پر فریفتہ ہو جاتا ہے تو انجام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کورا برتن اگر پیشاب کو جذب کر لے تو پھر پانی اس کو پاک نہیں کر سکتا۔ نظام عالم جذب اور انجذاب پر قائم ہے، ہر چیز کسی دوسری کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کفر کافر کو اپنی طرف کھینچتا ہے، نیکی نیکوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو یہ مانوی کشش ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کہربا بھی ہے اور مقناطیس بھی، تاکہ تو لوہا ہو یا گھاس جال میں آ جائے۔ اگر تو لوہا ہے تو مقناطیس لے گیا، اگر تو گھاس ہے تو کہربا پر چکر کاٹتا ہے۔ جو شخص نیکوں کا دوست نہیں ہے لامحالہ بدکاروں کے پہلو کا پڑوسی بنا۔ ایک کو کانٹے کی صحبت پسند ہے، وہ لامحالہ ہر کانٹے کے پہلو میں ذلیل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کے نزدیک برے ہیں، حامان سبتی کے نزدیک سخت ملعون ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ظاہری کشش بھی دیکھ لے، کہربا تنکے کو کھینچتی ہے اور مقناطیس لوہے کو کھینچتی ہے۔ تم میں جیسی صلاحیت ہوگی اس طرف تمہاری کشش ہوگی۔ اگر نیکوں کی طرف کشش نہیں ہے تو بروں کی طرف کشش ہوگی۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کے نزدیک برے ہیں، حامان سبتی کے نزدیک سخت ملعون ہے۔ حامان کی جان قبطی کو کھینچنے والی بنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان سبتی کو کھینچنے والی بنی۔ گدھے کا میدہ ہضم کرنے میں گھاس کو کھینچتا ہے، آدم کا میدہ گیہوں اور پانی کو کھینچنے والا ہے۔ اگر اندھیرے کی وجہ سے تو کسی کو نہ پہچانے، اس کو دیکھ لے جس کو اس نے پیشوا بنایا ہے، کیونکہ جانور کا ہر بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے، حتیٰ کہ اس سے اس کی جنسیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ آدمی کو سینے سے دودھ ملتا ہے، گدھے کا دودھ نچلے آدھے حصے سے پہنچتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، قبطی یعنی فرعون کی قوم کے شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کشش نہیں ہے، وہ اس کو برے معلوم ہوتے ہیں۔ سبتی یعنی اسرائیلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کی کشش حامان یعنی فرعون کے وزیر کی طرف نہیں ہے، وہ اس کو برا معلوم ہوتا ہے۔ گدھے کے میدے میں گھاس کی کشش ہے۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے ان کی کشش کو دیکھ لو کہ کس طرف ہے۔ اگر ان کی کشش کا تمہیں پتہ نہ چلے تو ان کے شیخ کی کشش کو دیکھ کر اچھائی برائی کا فیصلہ کر لو۔ آدمی چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی غذا بدن کے اشرف حصے سے حاصل ہوتی ہے، گدھے کو اسفل حصے سے غذا ملتی ہے۔ چونکہ عارف باللہ اشرف المخلوقات میں فرد اعلیٰ ہے، اس کو غذا اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقین کو اللہ سے غذا حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا عارف را غذائیست از نور حق کہ ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع طعام اللہ یحیی بہ ابدان الصدیقین ای فی الجوع یصل طعام اللہ تعالی عز وجل، یعنی اس کا بیان کہ خدا کو پہچاننے والے کی غذا اللہ کا نور ہے، کیونکہ حدیث ہے میں اپنے خدا کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے بھوک خدائی غذا ہے، اس سے زندگی پاتے ہیں صدیقین کے بدن، یعنی اللہ کا کھانا بھوک میں پہنچتا ہے۔ تقسیم کرنے والے کا انصاف ہے اور اس کی تقسیم ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ نہ کوئی جبر ہے نہ کوئی ظلم ہے۔ جبر ہوتا تو شرمندگی کب ہوتی، ظلم ہوتا تو حفاظت کہاں ہوتی۔ شام ہو گئی، سبق کل ہوگا، ہمارے راز کے دن میں گنجائش کہاں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جانے اور آنے میں غور کر لے اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شعر ہے قسمت کیا ہر چیز کو قسام عدل نے، جو شخص کو کہ جس چیز کے قابل نظر آیا۔ اس تقسیم میں کسی پر جبر بھی نہ ہوا اور نہ کسی پر ظلم ہوا۔ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جب انسان برا کام کرتا ہے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اگر جبر ہو تو پھر کام پر شرمندگی نہ ہونی چاہیے۔ ظالم مظلوم کا نگہبان نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالی ہر بندے کا نگہبان ہے، رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے۔ اب اس مضمون کو ختم کرنا چاہیے، بہت وقت گزر گیا اور مضمون ناتمام رہا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب دربار خداوندی میں آنا جانا ہو تو اپنی حالت کو مد نظر رکھو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خطاب با مغروران دنیا و گرفتاران نفس، یعنی دنیا سے دھوکہ کھانے والوں اور نفس کے قیدیوں سے خطاب۔
اے مضبوط بھروسہ کیے ہوئے، ایک فاسق کے فریب اور چاپلوسی پر تو نے بلبلے کا قبہ بنایا ہے، یقیناً وہ خیمہ کمزور رسیوں والا ہے، مکر برق کی طرح ہے، اس کی روشنی میں راستہ چلنے والے راستہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دنیا اور دنیا دار بے نتیجہ ہیں، بے وفائی میں دونوں ہم رائے ہیں۔ دنیا کی پیداوار دنیا کی طرح بے وفا ہے، اگرچہ وہ تیری طرف رخ کرے، وہ چہرہ گدی ہے۔ اس جہان والے اس جہان کی طرح نیکی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے عہد اور پیمان پر قائم ہیں۔ دو پیغمبر آپس میں کب مخالف ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے معجزے کب چھینتے ہیں، اس عالم کا پھل کب خراب ہوتا ہے، آخرت کی خوشی غم نہیں بنتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جن لوگوں کو من جانب اللہ غذا حاصل ہوتی ہے، ان کے بالمقابل گروہ کا تذکرہ شروع کیا ہے۔ مکار شیخ کی مکاری بجلی کی کوند ہے جس کے ذریعے راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ اہل اللہ میں کبھی باہمی مخالفت نہیں ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کا مال یعنی معجزے نہیں چھینتے ہیں۔ عالم آخرت کی نعمتیں ناقابل زوال ہیں اور اس کی خوشی کبھی غم سے تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نفس بے وفا ہے، اس کے لیے گردن زدنی ہے، وہ کمینہ ہے، اس کا قبلہ گاہ بھی کمینہ ہے۔ نفسوں کے لیے یہ انجمن مناسب ہے، گور و کفن مردے کے لیے مناسب ہوتا ہے۔ نفس اگرچہ ذہین اور نکتہ داں ہے، اس کا قبلہ دنیا ہے، اس کو مردہ سمجھ۔ اللہ کے الہام کا پانی اس مردے کو پہنچا، مردہ خاک سے زندہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دنیا دار نفس کے تابع ہے اور وہ بے وفا ہے، لہٰذا دنیا دار بھی بے وفا ہیں۔ نفس کا قبلہ گاہ فسق و فجور ہے، دنیا کا وہ حلقہ جس میں ذکر و فکر نہ ہو قبر ہے۔ دنیا دار خواہ کتنا ہی ذہین ہو، جب وہ آخرت سے غافل ہے مردہ ہے۔ دنیا دار کو جب کبھی ہدایت میسر آتی ہے تو یہ سمجھو کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا الہام نہ آئے، اس سے دھوکہ نہ کھا، اس کی عمر دراز ہو کے غازے سے، وہ آواز اور شہرہ چاہ جو کبھی گمنام نہ ہو، اس سورج کی چمک چاہ جو کبھی غروب نہیں ہوتا ہے۔ نازک ہنر اور قیل و قال فرعون کی قوم ہے، موت دریائے نیل کی طرح ہے، ان کی رونق اور شان و شوکت اور جادو اگرچہ لوگوں کو زبردستی کھینچتے ہیں، سب کو جادوگروں کے جادو سمجھ، موت کو وہ عصا سمجھ جو اژدہا بنا، اس نے ان سب جادوؤں کو ایک لقمہ بنا لیا۔ ایک دنیا رات سے بھری تھی جس کو صبح نے نگل لیا، اس کھانے سے نور افزوں اور زیادہ نہ ہوا بلکہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ پہلے تھا، اثر میں اضافہ ہوا، ذات میں نہیں، ذات کے لیے بڑھاؤ اور گھٹاؤ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، نفس انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے اور یقین دلاتا رہتا ہے کہ عمر دراز ہے، آئندہ نیکی کرنے کا موقع ہے، فی الحال دنیا کے مزے اڑا لو۔ وہ آواز تلاش کر جو کبھی گمنام نہ ہو اور وہ نور حاصل کر جس کے لیے غروب ہو جانا نہیں ہے اور وہ اہل حق کے پاس ہے۔ دنیا کے تمام ہنر اور بحث و مباحثہ بمنزلہ فرعونی قوم کے ہیں اور ان کے لیے موت بمنزلہ دریائے نیل کے ہے۔ اس دنیا کی رونق اور شان و شوکت اگرچہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن موت ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سمجھو جس نے جادوگروں کی جادوگری کو نگل لیا تھا۔ اسی طرح موت ان تمام ہنر مندیوں کو نگل جائے گی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے دنیا کی تاریکی چھٹ گئی تھی اور نور خداوندی اس تاریکی کو نگل گیا تھا۔ خدا کے اس نور مطلق میں اس تاریکی کو نگل جانے سے کوئی اضافہ نہ ہوا، وہ پہلے ہی کامل و مکمل تھا۔ تمام دنیا کا ایمان لانا خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دنیا کے پیدا کرنے سے اللہ تعالی میں اضافہ نہیں ہوا، جو کچھ پہلے نہ تھا وہ اب بھی نہ ہوا۔ دنیا کو پیدا کرنے سے نشان میں اضافہ ہوا، ان دونوں اضافوں میں فرق ہے۔ نشان کی زیادتی اس ذات کا اظہار ہوئی تاکہ اس کی صفت اور صنعت کا ظہور ہو۔ ہر ذات میں زیادتی دلیل ہے کہ وہ حادث ہے اور علتوں کی وجہ سے ناقص ہے۔ اے دوست، اس مقام پر نقطہ باریک ہو گیا، لیکن تو باریک باتیں سنتا رہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ اس کے پہچاننے کی نشانیوں میں اضافہ ہو جائے۔ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تب میں نے مخلوق پیدا کی۔ ذات اور نشانیوں کے اضافے میں فرق ہے۔ کسی ذات میں اضافہ اس کی دلیل ہے کہ پہلے وہ ناقص تھی۔ ذات قدیم حدوث اور نقصان سے بالا ہے۔ اگرچہ یہ مضمون دقیق ہے لیکن تو سنتا رہ، اللہ سمجھنے کی توفیق دے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔